والدین اولاد کے لیے زندگی کی سب سے بڑی پناہگاہ ہیں اور اولاد والدین کے بڑھاپے کا سہارا. مگر جب اس رشتے میں دراڑ آتی ہے تو نہ گھر باقی رہتا ہے نہ سکون. جہاں والدین کے حقوق ہیں وہیں اولاد کے بھی احساسات اور حقوق ہیں. محبت، عزت اور انصاف کے بغیر یہ رشتہ بکھر جاتا ہے. دیکھیے آج کے پروگرام سلگتے مسائل میں وہ آواز جو خاموش گھروں کو جگاتی ہے. والدین کے حقوق کے بارے میں تو ہم نے بہت سنا آج تک. کیا اولاد کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ کیا بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی احسان کہلاتی ہے؟ میاں بیوی کے تعلقات خراب چل رہے ہوں لیکن وہ صرف اولاد کی وجہ سے ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہوں تو اس کا سب سے زیادہ اثر کس پہ پڑے گا؟ کیا نسل نو کو پچھلی صدی کے واقعات سنا کر مطمئن کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سلگتے مسائل میں خوش آمدید. میں ہوں وسیم میواتی. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے والدین اور اولاد کے رشتوں میں دراڑ. ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ جب بھی والدین اور اولاد کا ذکر کیا جاتا ہے تو عموماً بات والدین کے حقوق پر آ کر ختم ہو جاتی ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ کی دعا سائے رحمت ہے. ان جیسی خوبصورت حقیقتوں میں ایک سچ دب کر رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. یاد رکھیے، اولاد کو تعلیم، تحفظ، محبت اور مواقع دیے بغیر صرف حقوق کی بات کرنا اخلاقی طور پر کمزور پڑ جاتا ہے. والدین کی اہمیت اور حقوق کی فضیلت سے انکار ممکن نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جب تک اولاد اپنی ہر خوشی اور خواہش والدین کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم نہ کر دیں وہ اچھی اولاد نہیں بن سکتے. انہیں روبوٹ نہ سمجھیں، کم سے کم گوشت پوست کے انسان ہونے کا مارجن تو ضرور دیں. ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں سے واہ واہ سمیٹنے اور اپنی دھاک بٹھانے کے چکر میں اکثر والدین اولاد کو ان کی مرضی کی تعلیم، پیشہ اور رشتہ کچھ بھی نہیں چننے دیتے. کیا گویے کے بچے کو گانا اور مولوی کے بچے کو دین پڑھانا لازم و ملزوم ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ نرگسیت کا شکار ہوتا جا رہا ہے. اسے بدلنا ہوگا. خود سے جڑے افراد کے جذبات کی قدر کرنا ہوگی، کیونکہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ کیریئر کونسلنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، ریسرچ اسکالر بھی ہیں اور اس قسم کے معاملات میں انتہائی دلچسپی رکھتے ہیں. ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر یہ بتائیے، والدین کے حقوق کے بارے میں تو ہم نے بہت سنا آج تک. کیا اولاد کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہاوتی صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو مدعا آپ نے اس وقت اٹھایا ہے نا، یہ بہت ہی اہم مدعا ہے اور اس مدعے پر بحث کرنا، بات کرنا بڑی دلیری کا کام ہے. لیکن یہ جو پوائنٹ آپ جو سوال کر رہے ہیں نا، اس کا جواب سننا بھی بڑی دلیری کا کام ہے. صرف والدین کے حقوق نہیں ہیں، والدین کا احترام، والدین کی عزت، والدین کے حقوق ہیں، بالکل ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اولاد کے بھی حقوق رکھے ہیں. اولاد کا اپنا پورا حق ہے کہ جب اولاد جیسی نعمت اللہ تعالیٰ والدین کو جو دیتا ہے تو اولاد کے اوپر ان کا پورا یہ حق ہوتا ہے کہ اس کو اچھا نام دیں، ان کو تربیت دیں، اس کو اچھی تعلیم دیں، اس کو ایک اچھا معاشرہ دیں. تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کو صرف پیدا کرتے رہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ رب العزت کی دین ہے تو وہ جاری و ساری ہے، لیکن ان کی تربیت کے بارے میں، ان کی خوراک کے بارے میں، ان کی تعلیم کے بارے میں وہ بالکل نہیں سوچتے. تو یہ بالکل ناجائز بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ایک نعمت دے دی، ایک اولاد جیسی نعمت دے دی جس کو نہ جانے لاکھوں لوگ ترستے ہیں اس نعمت سے، تو پھر اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے تمام تر حقوق اس کو دینے چاہیے. تو صرف والدین کے حقوق نہیں ہے کہ والدین ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے، یہ بڑا ہوگا اور پھر یہ میرے لیے سب کچھ کرے گا، میرا سہارا بنے گا. لیکن جو اولاد کو مضبوط کرنے والی چیزیں معاشرے کے اندر ایٹ لیسٹ وہ تو دیں گے. صرف کھانا پینا یا خوراک نہیں ہے. معاشرے کے اندر جب بچے کو آپ نے مضبوط بنانا ہے تو اس کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت اور اٹس ناٹ اکارڈنگ ٹو یور سیلف، اٹس اکارڈنگ ٹو کرنٹ ایرا. یہ جو اس وقت دور چل رہا ہے، جدید دور چل رہا ہے، اس دور کے مطابق اس کی تربیت کرنی ہے، اس دور کے مطابق اس کی تعلیم دینی ہے اس کو، اور اسی دور کے مطابق اس کے کریئر کو سلیکٹ کرنا ہے. یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں اس کے اندر. اکثر گھرانوں میں یہ جتایا جاتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے فلاں کام کیا، ہم نے فلاں قربانی دی. کیا بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی احسان کہلاتی ہے؟
مہادی صاحب یہ بالکل درست نہیں ہے. یہ احسان نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں ذمہ داری. جیسا کہ میں پہلے جواب میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ جب آپ کو ایک نعمت دیتا ہے نا تو پھر اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے جس کا یہ مفہوم ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اچھا نام, اچھی تربیت, اور جب وہ اولاد بالغ ہو جائے تو اس کی اچھی جگہ رشتہ, یہ بنیادی ضروریات ہیں جو والدین کے اوپر لازم ہیں. یہ احسان نہیں ہے, چونکہ یہ اولاد آپ کے جسم کا حصہ ہے, آپ کے خون ہے. جب آپ اس کے اوپر کچھ وسائل لگاتے ہیں, اس کے لیے کچھ حقوق ادا کرتے ہیں, تو وہ آپ اس بچے کے اوپر نہیں کر رہے بلکہ اپنی ذات کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ وہ آپ ہی کے جسم کا ایک حصہ ہے. تو اس میں احسان والی بات نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ حقوق, احسان آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ توقعات سے بڑھ کر کوئی چیز اپنی اولاد کے لیے کریں جو بنیادی ضروریات میں شامل نہیں ہے. جس طرح اکثر والدین کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے اپنی زمین, اپنے جائیداد, اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی تکلیف میں رکھتے ہیں. اپنے کمرے میں ایسی نہیں ہوتا, اولاد کے کمرے میں ایسی لگاتے ہیں تاکہ وہ آرام سے پڑھ سکے, سکون سے سو سکے. یہ تمام تر چیزیں جب والدین کرتے ہیں تو وہ ایک آپ لے سکتے ہیں احسان کے زمرے میں, ادروائز یہ احسان نہیں ہوتا. اولاد کا یہ حق ہے, اس کو دینا چاہیے. اگر بالفرض میاں بیوی کے تعلقات خراب چل رہے ہوں لیکن وہ صرف اولاد کی وجہ سے ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہوں تو اس کا سب سے زیادہ اثر کس پہ پڑے گا؟ مہادی صاحب یہ بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے, ایک بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتے, تو آپ علیحدہ ہو جائیں. آپ کوئی یہ احسان نہ کریں بچے کی وجہ سے آپ ایک ساتھ رہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو آپ کا ذہن ہوتا ہے نا کہ میں اپنے بچے کی وجہ سے ہم دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہیں تاکہ بچے کی جو تربیت ہے وہ ٹھیک ہو, یہ غلط سوچتے ہیں. اس کا بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے آپ کی اولاد کے اوپر. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جب میاں اپنی بیوی سے ناراض ہے, شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہے, بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہے ہیں, تعلقات نہیں کر رہے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں نیگیٹیوٹی ہے, یہ امپیکٹ ہے جو اس اولاد کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے. بچہ ہر ایک چیز کو اڈاپٹ کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں, ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ میک اپ کیا ہے, لیکن وہ اپنے ماں کی لپسٹک یوز کر رہی ہے, پاؤڈر لپسٹک کو استعمال کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں کر رہی ہے. بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کا لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ جاتا ہے, اپنے باپ کی چیزیں لے کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ نقل اتار رہے ہوتے ہیں. ان چیزوں کے تو پر ہم بولتے ہیں یار دیکھو جی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے نقل اتار رہے ہیں. لیکن جب آپ گھر کے اندر بد مزاجی پیدا کرتے ہیں نہ چاکیاں ہوتی ہیں اور اختلافات ہوتے ہیں, اس وقت آپ یہ کیوں نہیں نوٹ کر رہے ہوتے کہ یہ ساری باتیں ہماری اولاد بھی نوٹ کر رہی ہیں, یہ ساری چیزیں ہمارے بچے بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں, اس کا ہمارے بچوں کے اوپر ایک بہت ہی گہرا اثر پڑ رہا ہے. تو یہ آپ اپنی اولاد کے اوپر احسان نہ کریں جناب کہ جی میں اپنے بچے کی وجہ سے میاں اور بیوی دونوں جو ہیں ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے لیے صبر کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں. آپ ہنسیں گے تو آپ کا بچہ بھی ہنسے گا, آپ روئیں گے تو آپ کا بچہ بھی روئے گا. آپ دیکھیں ویسٹرن کلچر کے اندر کتنے آپ کو سائیکو کیسز ملتے ہیں جو ماں باپ کی علیحدگی کی وجہ سے, ناچاکیوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر خود بھی ایک یوں کہہ لیں کہ ایک بدترین زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, بلکہ معاشرے کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور اب یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی آ چکا ہے, ایسٹرن کلچر کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں کہ لوگ سائیکو ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ کیونکہ والدین کی جو ناچاکیاں ہیں اور جو گھر کے اندر بدمزگیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں, ان سب کا امپیکٹ جو ہے ان بچوں کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے اور یہ لوٹ کر آتا ہے. اٹس اے سائنٹیفک پروف, یہ کانشیس ہے بچے کے اندر. سر یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا کہ جنریشن گیپ سے انکار نہیں ہے, کیا نسل نو کو پچھلی صدی کے واقعات سنا کر مطمئن کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جناب, میرے کریئر کاؤنسلنگ کا جو ایکسپیرینس ہے اس میں جب لوگ آتے ہیں ہمارے پاس تو یہ چیز میں خود ایکسپیرینس کر چکا ہوں کہ یہ چیز بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر ان ہے. ہر بندہ اپنے پاسٹ کو لے کر اپنے جو سامنے بندہ ہے اس کو چلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. جنریشن گیپ ہمارے پاس ہم جو سمجھتے ہیں نا وہ تو ہم کرتے ہیں آباء و اجداد تو سینکڑوں سال بیچ میں آ جاتے ہیں. جنریشن گیپ کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو ہر 15 سال بعد جنریشن کے اندر گیپ آ رہا ہے. ایوری 15 years کریٹ اے نیو جنریشن. اور موجودہ جو جنریشن ہے وہ الفا ہے, زی ہے. یہ جنریشن اور آپ کی والی جو جنریشن تھی وہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی.
آپ یہ نہیں سمجھا سکتے بچے کو کہ جی میں نے جو ہے موم بتی کے اندر بیٹھ کے پڑھا ہے لہذا آپ بھی پڑھیں. یہ موم بتی کا زمانہ نہیں ہے بھائی, یہ روبوٹک سائنس کا زمانہ ہے. آپ کیوں اس کو اپنے بچے کو مطلب کم تر لائف کے اندر گھسیٹنا چاہتے ہیں؟ اس بات پہ تو والدین یا ہمارا جو پورا معاشرہ ہے وہ اتفاق رکھتا ہے کہ جی سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے, ہم بہت آگے نکل گئے. لیکن جب بات آتی ہے اولاد کی, بچوں کی, یا ان کی پرورش کی, ان کے کریئر کی, تو ہم وہی 100 سال پرانی سوچ لے کے ان کو اپنی سوچ کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل غلط بات ہے, ٹھیک ہے, اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے. بلکہ بڑے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو میری نئی نسل ہے وہ میری باتوں کے بجائے اس ماحول کے اندر ایڈجسٹ ہوتی ہے. تو اگر کوئی بات سمجھانی بھی ہے, آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے, تو آپ اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہوئے اس کو سمجھائیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں یہاں پہ کہ اگر آپ آج کے زمانے میں کسی جنگجو آدمی کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے دادا پردادا تو تلواروں سے لڑا کرتے تھے اور ایک تلوار سے انہوں نے جی 50 لوگوں کو مار گرایا تھا, ہلاک کر دیا تھا, تو لہٰذا تم بھی اسی نیش پہ چلو, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ میزائل کا زمانہ ہے, یہ ایٹم بم کا زمانہ ہے, یہاں پر تو بایو وار ہو رہی ہوتی ہے ایک طرح سے. یہ چیزیں کبھی بھی آپ کی پرانی سوچ, آپ کے پرانے جو طور طریقے ہیں وہ نئی جنریشن کے ساتھ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتے. پھر آخری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم بیان کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ سے آنے والی نسل آپ سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہے, یہ اس کا مفہوم ہے. تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ جو آپ کی اولاد ہے اس کے اندر آپ سے زیادہ سمجھ ہے. اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں, چونکہ وہ آپ کی سرپرستی میں اپنی زندگی میں نمو پاتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, ان کی گروتھ ہوتی ہے, تو جتنا تجربہ آپ کا ہوتا ہے وہ بھی ان کو ملتا ہے, اور جو کرنٹ ان کا معاشرہ ہے, جو وہ باہر اپنی زندگی گزارتے ہیں معاشرے کے اندر, اس کا جو ایکسپوجر ہے وہ بھی ان کو مل رہا ہوتا ہے. ان کو ڈبل ایکسپوجر مل رہا ہوتا ہے, لہٰذا آپ نے اس کو اسی حساب سے سمجھانا ہے, اپنی نہیں منوانی. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک بات اور بتائیں, عموماً دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جہاں والدین غلط ہوتے ہیں, ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے, لیکن کیا ہم صرف اس بات پر اولاد کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ والدین ہیں, بس تم خاموش ہو جاؤ, جو کہہ رہے ہیں وہ مانو؟ کیا یہ رویہ درست ہے؟ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اس وقت یہ والدین سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو رہا ہے. میں ایسا نہیں کہوں گا کہ والدین کی بات نہیں ماننی چاہیے یا ان کا حکم نہیں ماننا چاہیے. قرآن کا بھی حکم ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے والدین کے سامنے تم اف بھی نہ کہو. لیکن اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ جو ناجائز باتیں ہیں یا جو ایسی باتیں ہیں جو اولاد کے لیے درست نہیں ہیں آپ وہ بھی ان سے منوا رہے ہوں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آج کی نسل اپنے والدین کو اگر عزت اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بات کوئی سمجھانا چاہے تو وہ سمجھا سکتی ہے. اس میں شریعت کے اندر بھی کوئی اس میں منع نہیں ہے اس حوالے سے. تو اس میں ہم یہ کہہ دینا کہ جی جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ کریں, اور اولاد تو دیکھیں اپنا سر خم کر لیتی ہے, لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہی ہے تو ٹھیک ہے, صبر کر کے. والدین کے حکم کی وجہ سے نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ والدین کو جو راحت و سکون اولاد نے بخشنا ہے نا وہ عزت و احترام کے لحاظ تک ہے. لیکن اگر کوئی ایسی بات جو شریعت کے خلاف ہو تو آپ والدین کی وہ بات نہ مانیں. اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں نا اس کو حوصلے سے سننا ہے. ویورز اور آڈینس سے بھی میں کہوں گا کہ بڑے حوصلے سے سننا ہے کہ ہم جان بوجھ کر اپنے بچوں کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں اور شریعت کے خلاف لے کے جاتے ہیں. کیسے؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کا رشتہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے لیے, تو سب کو پتا تھا کہ کیا ماجرا ہے. اللہ کی طرف سے بھی حکم آ گیا تھا کہ بھئی ان کا رشتہ ہونا ہی ہونا ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سے اس کی پسند کے بارے میں پوچھا. آئی ایم ریپیٹنگ اٹ اگین کہ سارے فیصلے ہو چکے تھے آسمانوں پہ, زمینوں پہ, سب جگہ, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو عزت دی, اپنی بیٹی کو عزت دی اور ان سے ان کی پسند کے بارے میں پوچھا. یہ ہے شریعت. اور جب والدین زبردستی اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں جی تمہاری پسند کو ہم نہیں دیکھیں گے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہوگا, میں نے زبان دے دی ہے, میں نے بات کر دی ہے, تو جب یہ چیزیں آپ کریں گے تو اولاد شریعت کے خلاف جا رہی ہے. پھر یہ گناہ ہے, یہ گناہ ہے. اگین اٹس اے سن, ٹھیک ہے. تو ہم بعض اوقات بڑی بڑی باتیں کر کے شریعت کے خلاف چلے جاتے ہیں. تو
تو اولاد کو یہ چاہیے کہ اس معاملے میں، ہر معاملے میں اپنا سر خم نہ کریں کہ نہیں جی ہم جو ہیں وہ اپنے والدین کی بڑی عزت کرتے ہیں. عزت کریں، لیکن جب آپ تھوڑا سا اس چیز کو سرچ بھی کریں، ریسرچ کریں اس بارے میں کہ اگر کسی چیز پر جس طرح وہ غلط جا رہے ہیں، تو جس طرح والدین آپ کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا تم یہ چیز غلط کر رہے ہو، ایسے نہیں ایسے کرو، تو ایک احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے اور ایک سافٹ سرکل میں رہتے ہوئے اپنے والدین کو سمجھانا یہ آپ کا حق ہے. آپ ان کو سمجھائیں کہ امی ابو آپ کی بات سر آنکھوں پر، لیکن یہ میری شریعت کے خلاف جا رہا ہے. اور نہ صرف اپنے لیے، نہ اپنی بہن کے لیے بھی، اپنے بھائی کے لیے بھی آپ اس چیز کو دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ اگر میری بہن کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو آپ اپنے والدین کو سمجھائیں کہ ابو جی آپ کی بات تو یہ تو مان رہی ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اور گناہ گار ہو رہے ہیں. کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے، خالی سنی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرنا ہوتا. اسی طریقے سے کریئر بھی آپ کا وہ آزاد ہے، آپ کا پروفیشنل لائف وہ بھی آزاد ہے. آپ کو اپنی پروفیشنل لائف خود چننی ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہی بنے، نہیں، اٹس ناٹ پاسبل. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، ان کا دماغ ہے، وہ الگ الگ طریقے سے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں. تو ڈاکٹر کا بیٹا اگر وکیل بننا چاہتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ بنے. اگر بیٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی میں ڈاکٹر بنوں گی یا میں انجینئر بنوں گی اور اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں تو وہ بالکل بن سکتی ہیں. تو آپ نہ صرف شادی کے بندھن کی بات کر رہے ہیں بلکہ ہم کریئر کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، اپنے پیشے کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. اپنی زندگی کا کوئی بھی اہم فیصلہ ہے آپ اس میں اپنے ماں باپ کی رائے لیں، ماں باپ بھی رائے دیں. دیکھیں رائے اور حکم میں بہت بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھیں. تو رائے دینا ضروری ہے، پھر فیصلہ جو ہوگا اللہ کے حکم سے آپ اس کو تسلیم کریں. اور دیکھیں دونوں میں میں اپنے گھر کی اگر بات کروں تو میں اپنی فیملی میں بڑی سافٹ طریقے سے چلتا ہوں، اور میں پہلے پسند جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کے حوالے سے میں لیتا ہوں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چاہے وہ کریئر ہو، چاہے ان کا پروفیشن ہو، چاہے ان کی شادی بیاہ ہو، میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں ان پہ زبردستی کرتا ہوں اور اگر وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو زندگی بھر انہوں نے یہ سوچنا ہے کہ یار ہماری محنت تھی، اللہ نے صلہ دیا. لیکن خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو وہ ساری زندگی مجھے کوستے رہیں گے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی کوستے رہیں گے کہ جی یہ بندہ تھا، اس بندے نے ہماری نہیں مانی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے اس کی بات پہ عمل کیا اور ہماری پوری زندگی خراب ہو گئی. تو یہ نہ صرف شریعت کی بات میں کر رہا ہوں بلکہ معاشرے کے حساب سے بھی اگر آپ سوچیں تو آپ اپنے بچوں سے بد دعائیں نہ لیں. یار میں تو پھر کہتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے، بد دعائیں نہ لیں ان سے، ان کو مشورہ دیں، ان کو رائے دیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کو کہیں کہ ہاں بالکل ہم تمہارے ساتھ ہیں، جہاں صحیح اور غلط کی بات آئے گی ہم تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دیں گے، باقی آپ لے کے چلیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں، بہت سے گھرانوں میں دیکھا ہے کہ ایک بھائی بہت اچھا کما رہا ہوتا ہے اور اسی گھر میں دوسرا بھائی ایک نارمل کما رہا ہے، کم اس کی آمدنی ہے، لیکن والدین سمیت تمام کے تمام افراد کا جھکاؤ اسی کماؤ پوت کی طرف ہوتا ہے. کیا یہ رویہ درست ہے؟ اس پہ میرا ایک سوال پہلا بنتا ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ جو بچہ یا جو بھائی کم کما رہا ہے اس کے اندر جو صلاحیتیں کم ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے اب پیدائشی صلاحیتوں کے لحاظ سے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. والدین کا مزاج ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جو صلاحیتیں، جو عادتیں، جو اٹکلیاں ان کو پسند ہیں، ان کے مزاج کا جب بچہ ہوتا ہے تو ان کا جھکاؤ بچپن سے ان کی طرف ہوتا ہے. اور وہ بچہ جو تھوڑا سا خاموش طبیعت کا ہوتا ہے یا تھوڑا سا لاجیکل، اس کے دماغ میں لاجیکل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ کم گو ہوتا ہے تو اس کی طرف رجحان کم ہوتا ہے. تو بچپن سے ہی جب بچے کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ گروتھ اسی طرح کر رہی ہوتی ہے. ایک بچہ ہے اس کی ساری خواہشات پوری ہو رہی ہیں، دوسرا بچہ ہے اس کی خواہشات کو دبایا جا رہا ہے. یہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بڑھتی رہتی ہیں، موٹیویشن اور ڈی موٹیویشن رہتی ہے. پھر اسی طرح جب کریئر کی بات آتی ہے تو ایک لڑکا فیملی کی طرف سے بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتا ہے اور دوسرا بچہ کم موٹیویٹ ہوتا ہے. پھر وہ بچہ اگر یہ ساری باتیں ہم ایک طرف کر کے ہم کہہ دیں گے کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے دیا اور کسی کو تھوڑا سا لمٹ میں دے دیا تو بھائی دونوں آپ ہی کی اولاد ہیں. نا انصافی تو نہ اللہ کرتا ہے نہ اللہ برداشت کرتا ہے، نا انصافی کا تو کہیں پر حکم نہیں ہے. تو یہ تو نا انصافی ہو گئی، کیونکہ دیکھیں پیسہ تو اللہ دے رہا ہے نا، اللہ نے وہ صلاحیتیں اس کے اندر دی ہیں، اور جو عزت احترام جھکاؤ لگاؤ ہے وہ والدین کا ہے. تو
وہ پیسہ ایک بندہ زیادہ لا رہا ہے گھر کے اندر, دوسرا بندہ کم لے کر آ رہا ہے, یہ ان دونوں کی جانب سے. آپ کی جانب سے کیا ہے؟ آپ تو محبت بانٹ رہے ہیں نا, تو آپ کیوں اس میں فرق کر رہے ہیں؟ آپ تو برابر دیں. پیسہ تو دنیا سے لے کر آ رہا ہے نا, معاشرے سے لے کر آ رہا ہے. آپ برابر میں دونوں کو برابر حقوق دیں, دونوں کو برابر محبت دیں, دونوں کو برابر آپ شفقت کا ہاتھ رکھیں, اور آپ دیکھیں آپ نے تھوڑی سی موٹیویشن اس کو دینی ہے تو دوسرا والا پہلے والے سے زیادہ آگے بڑھے گا. کیونکہ ایسے بچے, ایسے لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایک فرضی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی چھوٹے بچے ہیں وہ برا مان جاتے ہیں, بڑے تو نہ, بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, اس لیے وہ کبھی بھی نہیں بھولتے, چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نہیں بھولتے. یہ بچے ہوتے ہیں کہ گلی میں لڑے, ہاتھ ٹوٹ گیا, پلستر باپ کروا کے آیا, آدھے گھنٹے کے بعد اسی بچے کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے جس نے ہاتھ توڑا تھا. بڑوں کے اندر سمجھداری ہوتی ہے, وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ بول کے بھول جاتے ہیں اور ان کو سالوں یاد رہتی ہیں. تو آپ یہ بات بالکل نہ کیا کریں کہ جی یہ تو سمجھدار ہے, نہیں ان کو ایسا نہیں محسوس ہوگا. محسوس کرتے ہیں اور بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں. ڈیلی لائف میں ہمارے پاس کئی کیسز ایسے آتے ہیں جو لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, اور صرف اپنی فیملی کی وجہ سے اور اس احساس کمتری کی وجہ سے ان کی پروفیشنل لائف کے اندر بہت سارے بیریئرز آ جاتے ہیں. وہ نہیں آگے بڑھ سکتے, نہ تعلیم میں آگے بڑھ سکتے ہیں, نہ کام میں آگے بڑھ سکتے ہیں, نہ کاروبار میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اس چیز کا خیال رکھا جائے. اور سر آخر میں ایک سوال اور ہے آپ سے کہ بہت سے گھرانوں میں جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کی جوانی جو ہے باپ کے ساتھ ہی گل جاتی ہے, یعنی گھر کے بنانے میں, محنت میں, مشقت میں, گھر کو پروان چڑھانے میں بڑا بھائی کھپ جاتا ہے. لیکن جو چھوٹے بھائی آتے ہیں, خاص طور پہ چھوٹے بھائیوں کی جو بہویں آتی ہیں, تو ماں باپ کا رجحان اس کی طرف ہوتا ہے, بڑے کی وہ اہمیت نہیں باقی رہتی. تو اس میں آخر قصور ہے کس کا؟ تو یہاں پر تقریباً باتیں تو وہی ہیں, لیکن ایک چیز میں کہوں گا کہ جو گھر کا بڑا بھائی ہوتا ہے, جب والد کی ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ آتی ہیں نا, تو نہ صرف وہ والد کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوتا ہے بلکہ وہ ایک رول پلے کر رہا ہوتا ہے باپ کی طرح. اور جس طرح سے باپ سنجیدگی والی زندگی گزارتا ہے تاکہ اس کے باقی پورا جو گھرانہ ہے, خاندان والے ہیں, وہ سکھ اور چین کی زندگی جی سکیں, تو وہ اپنی نیند اڑاتا ہے, اپنے چین اڑاتا ہے, اپنی ہنسی کو قربان کرتا ہے, اپنے آرام کو قربان کرتا ہے. تو گھر والوں کو چاہیے کہ اس چیز کا احساس کریں, یہ نہ کہیں کہ یار یہ تو ہنستا ہی نہیں ہے تو آپ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. یہ دیکھیں سائیکو کی باتیں, یہ ساری نفسیات کی چیزیں ہوتی ہیں. تو جب ایک بڑا بھائی ہے, گھر کا بڑا بیٹا ہے, وہ ایک باپ کی حیثیت سے پورے گھر کو سایہ دے رہا ہے, تو اس نے اپنا چین, سکھ, یہ سب برباد کر دیا ہے اس گھر کی وجہ سے. اس کے چہرے پہ ہنسی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ پورے گھر کو اس نے چلانا ہے. اور گھر والے کیا کہتے ہیں, یار یہ تو ہنستا ہی نہیں ہے, یہ تو ہنستا ہی نہیں ہے. بھائی وہ آپ کی وجہ سے نہیں ہنس رہا. اور جو باقی بچے اور بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی, ان کی اٹکلیاں ختم نہیں ہو رہی ہوتی, وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں. جب یہ چھوٹے بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ مذاق مستی میں مبتلا ہوتے ہیں تو دوسرا بھائی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ صبح کا ناشتہ کہاں سے لاؤں گا, گھر کا کرایہ کہاں سے دوں گا, بجلی کا بل کیسے دوں گا. وہ یہ ساری چیزوں کو یار سوچ رہا ہوتا ہے. اس کو بھی ہنسنے کا حق ہے, اس کو بھی کھیلنے کا حق ہے, اس کو بھی مذاق کرنے کا حق ہے. لیکن آہستہ آہستہ اس کی مزاج کی وجہ سے اس کے گھر والے اس سے تھوڑا سا ڈسٹینس کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو ہنس ہی نہیں رہا, یہ تو بات ہی نہیں کر رہا, یہ تو کہیں شادی بیاہ میں جاتا ہی نہیں ہے, یہ تو کسی خاندان والے سے ملتا ہی نہیں ہے, اس کی تو عادت ہی ایسی ہے. وہ کرتے 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 وہ چھوٹا سا ڈسٹینس ایک بہت بڑا ڈسٹینس کریٹ کر لیتا ہے. پھر جو چھوٹے بہن بھائی ہیں اور ان کی پھر بیویاں آتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی گپ شپ چل رہی ہوتی ہے, مذاق مستی چل رہی ہوتی ہے. اور اس بڑے بھائی نے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں اس قربانیوں کو یہ ایک طرف کر دیا جاتا ہے اور صرف یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ آپ نے کیا, یہ تو ہر بندہ ہی کر رہا ہوتا ہے. اور اس بات کو, جس طرح میں پچھلے سوال میں نے کہا نا کہ جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں یا بہنیں ہوتی ہیں وہ اس چیز کو محسوس کرتی ہیں, اگر آپ کا جھکاؤ بڑے کی طرف ہے تو یہی بات وہ بڑا والا بھی کر رہا ہوتا ہے. پچھلے سوال میں تو تھوڑی نرمی تھی کہ چھوٹا والا کم آ رہا ہے تو اس کی قربانیاں اتنی نہیں ہیں, لیکن پھر بھی اس کو محسوس ہو رہا ہے. یہاں پر تو کیس ہی الگ ہے, یہاں پہ تو سب قربانیاں, سب پریشانی بڑے بھائی نے دی ہے, اس کو یہ بہت زیادہ احساس ہوتا ہے. لیکن قسم کھا کر میں یہ بات کہتا ہوں, وہ آپ کو اس بات کا احساس بھی نہیں دلاتا, نہ احساس ہونے دیتا ہے کہ یار یہ جو آپ حرکت کر رہے ہو نا,
کہ مجھ سے مسکرا کے بات بھی نہیں کر رہے اور اس طرف جا رہے ہو, میری طرف جھکاؤ نہیں ہے, یہ قیامت ٹوٹ رہی ہوتی ہے اس کے اوپر, لیکن وہ صرف اور صرف اس وجہ سے خاموش ہوتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی اسی لیے برباد کر دی تاکہ یہ لوگ ہنس کھیل سکیں, تو آج میں کچھ بول کر ان کی ہنسی کیوں خراب کروں. تو دیٹس اے بگیسٹ پوائنٹ, ہم نے سوچنا ہے اس بارے میں. بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے پروگرام کو نوازا. ناظرین, اب وقت آ گیا ہے کہ ہم معاشرتی بیانیے کو متوازن کریں. ماں باپ کے رتبے پر فائز ہو کر کشادہ دلی اور فراخی کا مظاہرہ کرنا از حد ضروری ہے. یاد رکھیے, وہ جذبات جو نظر انداز کر دیے جائیں وہ بچوں کے اندر الاؤ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. ہمیں بلند ظرفی اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے, نہ کہ ان کی جنت و جہنم کے فیصلے کرنے بیٹھ جائیں. فلاحی معاشرے کی تشکیل کے لیے حساسیت اور بلیک میلنگ میں فرق بہت ضروری ہے. خود کو اس طور پر ڈھالیں کہ کسی بڑی مشکل میں بچے آپ سے بھاگے نہیں بلکہ آپ کے قریب آئیں. کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ آپ سے ڈسکس کرنے میں نہ شرمائیں. ہم آخر میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا, وہ بیٹھا ہوا تھا, اس کی ایک دربار سجا ہوا تھا پورا, اور وہاں پہ ایک گویہ تانسین تھا جو گا رہا تھا, اپنے سر کے جو ہے وہ جوہر جگا رہا تھا. لوگ اس کو واہ واہ کر رہے تھے اور بادشاہ سلامت خوش ہو کر اس کو انعامات کا اعلان کر رہے تھے. بادشاہ سلامت کہہ رہے تھے جاؤ ہم نے تمہیں فلاں جاگیر دی, پھر وہ اور جذبے سے جنون سے گاتا, پھر کہتے جاؤ ہم نے تمہارے کو فلاں جاگیر دی, پھر وہ اور گاتا, حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور محفل برخاست ہو گئی. اس گویے نے گھر پہ جا کے کہا کہ بھائی اب تو ہماری تقدیر بدل گئی ہے, اب تو ریاست کوئی ریاست ہے, بادشاہ نے مجھے اعلان کر دیا دینے کا, اور اب ہمارے دن بہت جلد بدل جائیں گے. اب اگلے دن جب یہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے, بادشاہ کا خمار اتر چکا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں بادشاہ سلامت وہ جو کل وعدے کیے تھے وہ میرے کو دے دیجئے. تو بادشاہ کہتا ہے کون سے وعدے, مجھے تو یاد نہیں ہے, بس ہاں رات کو ایسا ہوا کہ تم نے گا کر ہمارے کانوں کو خوش کیا اور ہم نے اعلان کر کے تمہارے کانوں کو خوش کیا, بات برابر ہو گئی. اگر ہم یہی رکھیں گے رویہ کہ رشتوں میں برابری نہیں ہو, رشتوں میں اعتماد نہیں ہو بلکہ مطالبے ہوں, تو کبھی بھی معاملہ سدھرے گا نہیں, بلکہ یہی ہوگا کہ ہم ان کے کان خوش کریں گے, وہ ہمارے کان خوش کریں گے, مسئلہ جوں کا توں کھڑا رہے گا. تو اجازت دیجئے اپنے میزبان وسیم میواتی کو. ملیں گے سلگتے مسائل میں ایک نئے عنوان کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.